دنیا میں تو بدماشی تھی. آج بھی اسلام کی مخالفت یورپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دین محمد کی اتباع کریں گے تو پھر یہ جو ہم نے پروٹوکول کے نام پر دنیا بنائی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں اونچ نیچ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں کو برابری کا درجہ مل جائے گا. جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے کہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے. اب جب یہ پیغام نکلا نا تو لوگ جوک در جوک آئے. قرآن تو پڑھو، اذا جاء نصر اللہ. اللہ نے اعلان کر دیا پیارے محبوب، آپ نے جو اعلان کر دیا ہے، اور رسول اللہ نے پریکٹیکل اعلان کیا. کیا کیا؟ جس دن مکہ فتح ہوا نا، پیارے محمد علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بیت اللہ میں پہنچے. بیت اللہ کے بیڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں، بیت اللہ کی مسجد میں ابو بکر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں پر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، خالد ابن ولید جیسے مجاہد اعظم موجود ہیں. لیکن سارے شہزادوں کی موجودگی میں وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ حبشی بلال. کون بلال؟ غریب بلال. فرمایا بلال کو بلاؤ. صحابہ سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ آذان دلوانی ہے. چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج اگر اس حبشی ماں کے بیٹے کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا تو یہ مکے کے جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جو آج شکست کھا گئے، ان کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی. پیارے پیغمبر کو غصہ آیا، ناراضی کا اظہار فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کہنا. جب اللہ رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے، اور جب مکہ فتح ہو جائے تو کوئی اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے. سن لو کان کھول کے کہ آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. یہ آپ کو بھی سمجھانا تھا. خربوجے نو دیکھ کے کئی باری خربوجہ رنگ پھڑ لیندہ ہے. جن کو یہ وہم ہے نا پٹھان میں، انصاری میں، قریشی میں، اچھا رشتہ ملنے کے باوجود دوسرے کو نہیں دیں گے اپنی بیٹی تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ سمجھیں. کسی کی چودراہٹ اس دین میں نہیں چل سکتی، کسی کی بدماشی نہیں چلے گی اس دین کے اندر. کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ ہاں جی ہماری بدماشی چلے گی مسجد میں، ہم بتائیں گے کون سی برادری کا امام ہوگا، کون سی برادری کے مدرسے ہوں گے، کون سی برادری کی مسجد بنے گی. اگر آپ بھی اسلام میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو آپ کا دل آپ کو کہتا ہوگا کہ آپ رب رسول کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک نیل ہے، بالکل کانٹا لگا ہوا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے. اسلام نے تو رگ کاٹی ہے، دنیا سے ظلم کی. یہ ظلم ہی تو ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو شہزادہ اور ایک غریب باہر کھڑا ہو. انصاف اس کو کہتے ہیں. مکہ تو بہت بڑی مسجد ہے اور اس لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں ہم بیٹھے. انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح آخری جمعے کی نماز پڑھنے 12:30 بجے آئے، اب چاہے وہ کھیت کے مزدور ہیں، چاہے ان میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، وہ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں. اب اگر کوئی کروڑ پتی بھی آئے گا، کوئی بڑا افسر بھی آئے گا، کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے آ جائے تو مسجد کے باہر لگی ہوئی سڑک کی صفوں پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ محمد رسول اللہ کا یہ وہ پریکٹیکل نظام ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کو طاقت سے شکست دے دیں گے. کوئی طاقت دنیا میں اسلام کو شکست نہیں دے سکتی. اگر ہم کو ہرانا ہے تو کوئی راستہ نہیں سوائے اسلام کے. اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنا کردار اونچا کرو گے تب تو کسی مسلمان کو ہرا سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دین اسلام کے اندر ہے نہیں کہ کوئی آگے چلے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ نظام ہے. اس نے دنیا کے دلوں پر مرہم لگائی ہے.
इंसानों के पैरों से बेड़ियां काटी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को कंधे पे बिठाया, एहतराम दिया है लोगों को, हुक्म हुआ है कि तुम तमाम लोगों की, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप में से कई लोग पूछने लग पड़ते हैं कि जो फलां इस्लामी मुल्क में फलां गैर मुस्लिमों की इबादत गाह बन गई, वो इबादत गाह गैर मुस्लिमों की जो बनी है वो इस्लाम के आला निजाम की मिसाल है, उनका कोई कमाल नहीं है उसमें। इस्लाम ने अदल और इंसाफ को कायम किया। अगर कोई बंदा ईमान में नहीं है, आपके मजहब में नहीं, और आप उस मुल्क में हुकूमत करते हैं, तो उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें यह बात समझाई कि जब तुम कहीं जाओगे तो लोगों की बेटियों की इज्जत करना, उनके बड़ों के एहतराम करना, उनके मजहबी रहनुमाओं का एहतराम करना, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करना, यह कमाल अगर अता हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। अब जब ये पैगाम निकला ना मक्के से, तूफान की तरह, जैसे बारिश का पानी तेजी से चलता है, जैसे दरिया की लहरें चलती, जैसे समुंदर की लहरें चलती, बड़े बड़े लोग आए इसके आगे बंद बांधने के लिए। रिचर्ड आया बार बार, मलका बरतानिया ने बंद बांधने की कोशिश की इस्लाम के आगे, फ्रांस के बादशाह बार बार आए, जर्मन बार बार निकल के इस्लाम के सामने आए कि इस्लाम का बंद बांधना है। अल्लाह के बंदे, तुम उस दरिया के आगे कैसे बंद बांध सकते हो जो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े को एक ही चुल्लू के साथ पानी पिलाने के लिए तैयार हो, तुम उसके आगे बंद नहीं बांध सकते। तारीख है इस्लाम की, मैदान बदर से लेके आज तक, बदर के मैदान से लेके आज तक शिकस्त इस्लाम की तारीख में नहीं लिखी। फतेह की सूरत में गाजी, मौत आए तो शहीद, बस दो उन्वान है मेरे फसाने के। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलातु सलाम भेजने का वक्त है। उनके हुजूर खड़े होकर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु सलाम पर दुरूद भेजने का वक्त है कि आपने ये इनकलाब बर्पा किया कि पूरी कायनात में लोगों तक दीन पहुंचा दिया, और हमारे दीनदार होने की वजह से दुनिया में इंसाफ की बात हुई, दुनिया में अदल की बात हुई, दुनिया में तहजीब की बात हुई, दुनिया में गरीबों को खिलाने की बात हुई, दुनिया में चैरिटी की बात हुई, दुनिया में ह्यूमैनिटी की बात हुई, दुनिया में ह्यूमैनिटी कमीशन बनाने की बात हुई। ये इनकलाब अगर सबसे पहले बर्पा किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। तो इस मौके पर रमजान के हम भी इस बात को याद रखें कि हमें अपने किरदार